السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈس چینل۔ ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پاکستان نے اپنا جو نمائندہ خصوصی صادق خان کو کابل بھیجا تھا، وہ 3-4 دن وہاں پر مذاکرات کرنے کے بعد مختلف وہاں کے وزراء سے اور مختلف اہم جو شخصیات سے تھی ان کے ساتھ ملاقاتیں کر کے، مذاکرات کر کے، مختلف امور پر بات چیت کر کے، تو وہاں سے پیغام لے کر وہ کل شام پاکستان اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ اور یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے یہاں پر جو وزارت خارجہ میں اپنی جو بریفنگ دی ہے مذاکرات کے حوالے سے، وزیر خارجہ کو، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، ان کو اپنی بریفنگ دی ہے، اور طالبان کی طرف سے جو پیغام یا افغان حکومت کی طرف سے جو پیغام تھا، جو مذاکرات ہوئے، جو بات چیت ہوئی، انہوں نے جو مطالبات رکھے ان کو لے کر وہ یہاں پر پہنچ چکے ہیں۔ اور جو چند ایک باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ابھی تک، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو صادق خان نے وہاں پر جو جن امور پر بات چیت کی ہے، ان میں ظاہر بات ہے کہ سر فہرست جو ہے وہ TTP کا معاملہ تھا۔ تو TTP کے معاملے پر افغان حکومت نے وقت مانگا ہے کہ آپ اس حوالے سے ہمیں کچھ وقت دیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک تجویز دی ہے۔ افغان حکومت نے صادق خان کو ایک تجویز دی ہے کہ وہ جا کر حکومت پاکستان سے یہ بات کہیں کہ آپ کا ایک جو ہے اسٹیبل ملک ہے، آپ کے پاس ایک بہت بڑی فوج ہے، آپ کے پاس ڈرون طیارے ہیں، آپ فضائی نگرانی کر سکتے ہیں، آپ کی باڑ لگی ہوئی ہے، آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس جہاز ہیں، بہت کچھ ہے آپ کے پاس، اتنے وسائل ہیں، ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو آپ ہمیں وقت دیں، اور جو آپ کی شکایات ہیں تو آپ اپنے ڈرون کے ذریعے، اپنی باڑ کے ذریعے، اپنی لاکھوں فوج کے ذریعے آپ اپنی بارڈر کی نگرانی کریں، اور ان چیزوں کو آپ روکیں اس کو۔ یعنی آپ اگر کوئی افغانستان سے اگر داخل ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کو روکیں۔ آپ کے پاس وسائل اتنے زیادہ ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ ہمارے پاس تو نہ جہاز ہیں، نہ ہمارے پاس ڈرون ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی ایسا نظام ہے، نہ ہمارے پاس اتنی کوئی فوج ہے، نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ سارا کچھ ہے، تو آپ ان چیزوں کو روکیں اپنی بارڈر پر۔ خود اس کو کوشش کریں کہ کوئی بندہ افغانستان سے اس طرح کا کوئی دہشت گردی کرنے کے لیے، کوئی بدامنی کرنے کے لیے اگر داخل ہوتا ہے تو وہ روکیں۔ تو افغان حکومت نے یہ تجویز دی ہے پاکستان کو کہ آپ اس معاملے میں یہ کریں۔ تو اسی طرح دوسری چیز وہاں پر جو ان مذاکرات میں جس پر بات ہوئی وہ BLP ہے، یعنی بلوچستان لبریشن آرمی۔ جو بلوچستان کا جو معاملہ ہے، وہاں کی پاکستان کا موقف یہ ہے کہ BLP جو ابھی ٹرین کا جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا، تو اس کی جو ہے وہ نگرانی جو ہے وہ کی جا رہی تھی، یا ان کے ساتھ جو سہولتکار جو تھے وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس حوالے سے بات چیت ہوئی افغان حکومت کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے افغان حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی BLP کے ساتھ تو ہمارا کوئی بنتا ہی نہیں ہے، ہمارا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی مطلب لنک نہیں ہے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر ہے BLP ایک الگ قسم کے نظریات رکھنے والی جماعت ہے، اور ہمارے نظریات اس طرح کے ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی پاکستان کو کے اندر دہشت گردی نہیں کر رہے، یا پاکستان کے اندر کوئی نقصان پہنچانے والی سرگرمیاں ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ BLP چونکہ اس کا مقصد ہی پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے اور بلوچستان کو الگ کرنا، اور اس قسم کے ان کے عزائم ہے، تو ہمارے اس طرح کے کوئی عزائم نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے اندر مداخلت کریں۔ اگر اس طرح کے ہمارے عزائم ہوتے تو پھر پاکستان میں اور بھی ایسی بہت ساری تنظیمیں ہیں جن کو ہم یہاں پر جگہ دیتے۔ اس میں سے ایک خاص طور پر انہوں نے PTM کا نام لیا، منظور پشتین کی جو جماعت ہے PTM، کہ دیکھیں PTM کے ساتھ بھی ہمارے نظریات نہیں ملتے، تو ان کا کوئی وجود یہاں پر نہیں ہے، ان کا کوئی ٹھکانہ یہاں پر نہیں ہے، اور وہ یہاں پر نہیں آ سکتے، کیونکہ ان کا اور ہمارے نظریات میں بڑا فرق ہے۔ اسی طرح BLP کے ساتھ بھی ہمارا کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے پاکستان مطمئن ہو گیا ہے افغان حکومت کی بات سے، اور افغان حکومت نے اس حوالے سے پاکستان کو یہ تسلی دی ہے کہ اگر بالفرض، ہمارے علم میں تو کوئی نہیں ہے، اگر بالفرض کوئی چھپ چھپا کے کوئی BLP کے کچھ لوگ ایسے ہوئے تو آپ بھی ہمیں بتائیں۔ پاکستان نے ان کو بتایا کہ نیمروز افغانستان کے ایک صوبہ ہے، وہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس سارے وسائل ہیں، آپ ہمیں نشاندہی کریں، ہم خود وہاں پر جا کے ان کے خلاف کارروائی کریں گے، پکڑیں گے، ماریں گے، پکڑ کے آپ کے حوالے کریں گے۔ تو اس حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان مطمئن ہو گیا ہے افغان حکومت کے اس بیان سے کہ BLP کا معاملہ وہاں پر نہیں ہو سکے گا، کیونکہ ان کے ظاہر بات ہے بالکل ان کے خیالات، نظریات ان کے ساتھ نہیں ملتے، اور اگر کوئی اس طرح کے لوگ اکا دکا ہیں بھی تو وہ افغان حکومت کی نظر میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے چھپا کے ان کو رکھا ہوا ہے یا ان کو جگہ دی ہوئی ہے، خود چھپ چھپا کے کہیں بیٹھے ہوں گے۔ تو افغان حکومت نے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں، نشاندہی کریں، ہم ان کو پکڑیں گے۔ اسی طرح تیسری جو چیز، اہم جو چیز ہوئی ہے ان مذاکرات میں، وہ یہ ہے کہ اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب یہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ چنانچہ ایک شیڈیول بنایا جا رہا ہے کہ پورا سال
جو وفود آئیں جائیں گے ان کا شیڈول بنایا جا رہا ہے کہ 2025 میں ابھی سے لے کر دسمبر تک کتنے وفود پاکستان سے جائیں گے، کون کون جائے گا، وہاں سے کون آئے گا، اس کی پوری ایک شیڈول بنایا جا رہا ہے کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو فلاں وفد جائے گا، وہاں سے یہ آئے گا۔ پاکستان سے وزیر خارجہ کا بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی عید کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہے افغانستان کا دورہ کریں گے۔ پھر اس طرح وہاں کے وزیر تجارت کا کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کا عید کے بعد دورہ کریں گے، اور اس میں جو ہے وہ جو ٹریڈ جو افغانستان کی جو بحری جہازوں کے ذریعے جو مال آتا ہے اس کا جو معاہدہ ہے اس کی بھی نئے سرے سے اس کے معاہدے کو تازہ کریں گے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، تجارت کے مسائل ہیں، بارڈروں پہ جو مسائل ہیں، ان حوالے سے اب یہ طے ہوا ہے کہ اب یہ مذاکرات کا یہ سلسلہ، بات چیت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی طرح تیسری جو اہم بات ان مذاکرات میں ہوئی ہے وہ افغان حکومت کی طرف سے پاکستان کے سامنے ایک مطالبہ رکھا گیا ہے کہ یہ جو مہاجرین کا مسئلہ ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی مہاجرین کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے تو یہاں پر کیمپ بھی لگا دیے ہیں ان کے لیے جگہ بھی مختص کر دی ہے کہ جب وہاں سے مہاجرین آئیں گے ان کو کہاں پر ہم رکھیں گے، شروع میں ان کیمپوں میں رکھیں گے بارڈر کے قریب، پھر آہستہ آہستہ ان کو سیٹ کریں گے ان کے اپنے علاقوں میں یا جہاں پر بھی جیسا بھی ہوگا۔ اس کی پوری تیاری انہوں نے کہا، افغان حکومت نے کہا ہم نے کر لی ہے، ہمیں اس کی کوئی اتنی پریشانی، لیکن پریشانی یہ ہے کہ ایک دم سے جب ظاہر ہے 8-10 لاکھ یا 15 لاکھ لوگ آئیں گے تو ان لوگوں کے لیے بھی مشکلات ہوگی، اور ہمارے لیے بھی ایک دم سے ان کیمپ، ظاہر ہے کیمپ جو ہم لگائیں گے تو اتنے زیادہ وہ کیمپ نہیں ہوں گے، اتنے وسائل بھی نہیں ہیں ہمارے پاس، تو آپ اس کو تھوڑا سا مرحلہ وار کریں، مطلب آپ اس کی ایک ترتیب لا لیں کہ ایک مہینے میں آپ اتنے نکالیں گے، پھر اس سے اگلے مہینے میں اتنے لوگوں کو نکالیں گے، پھر اس سے اگلے مہینے میں اتنے نکالیں گے، تو اس نے مرحلہ وار ان کو نکالیں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہو، مہاجرین کو بھی پریشانی نہ ہو، آپ کو بھی پریشانی نہ ہو، ہمیں بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو اس حوالے سے وہ صادق خان جو ہے ان کا بیان، ان کا جو ہے مطالبہ لے کر آگے ہیں، تو یہ سارے مطالبات وہ لے کر آئے ہیں، اور یہ سارے مطالبات انہوں نے لا کر کل اسلام آباد میں شام کو وزارت خارجہ میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور دیگر جو متعلقہ جو ذمہ داران تھے ان کو بریفنگ دی ہے، اور اب اس بریفنگ کے بعد ظاہر ہے پھر پاکستان اپنا جواب دے گا ان تمام باتوں کے بارے میں، اور وہ جواب لے کر پھر یہاں سے نمائندہ جائے گا اور پھر آگے بات چیت چلے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔